اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں انسانی زندگی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا آغاز کس طرح کیا اور کس طرح انسان کو مختلف ادوار میں سے گزارا گیا۔ کئی ایک سائنسدانوں، فلاسفروں اور مذہبی دانشوروں نے انسان کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات بیان کیے ہیں۔ یہ زمانہ علوم جدیدہ کا ہے۔ اس دور میں ہر شے کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس دور میں بھی انسانی زندگی کے بارے میں مختلف سائنسدانوں اور فلاسفروں کی رائے کسی ٹھوس بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ بعض مذہبی لوگ انسانی زندگی کے آغاز کو مذہب کی روح سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ کہ جو ان کی مذہبی کتب میں بیان کر دیا گیا ہے وہی ان کے لیے کافی ہے، اور وہ اس مضمون کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ مگر آج کے دور میں بعض مذہبی علماء انسانی زندگی کے آغاز کے بارے میں بعض لا یعنی عجیب و غریب قصے کہانیاں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کہ یہ ایک مذہبی علماء کو عجیب و غریب لا یعنی قسم کی کہانیاں بیان کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کیونکہ عوام الناس عجیب و غریب کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ کئی ایک سائنسدانوں اور فلاسفروں کا نظریہ ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، یعنی بندر درجہ بدرجہ کئی ایک مرحلوں میں سے گزرتا ہوا ایک انسان کی موجودہ شکل میں ظاہر ہوا۔ سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے چند الفاظ میں اس نظریہ کو باطل قرار دے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج بندر سے انسان کیوں نہیں بنتا؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ دنیا کی ہر شے میں ارتقاء جاری ہے، اور قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گو انسان بھی ایک ارتقائی عمل کے تحت مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئے اپنی موجودہ شکل کی تکمیل کو پہنچا، مگر ابتدا سے انسان کی اپنی ہی ایک جداگانہ حیثیت تھی، یعنی انتہائی ضعف اور کمزوری کی حالت، اور پھر درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑتے چلے جانا، جیسے نباتات میں زمین کے اندر دفن کیے جانے والے بیج وغیرہ کی کیفیت و حیثیت ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں قرآن مجید کی روشنی میں انسانی زندگی کے آغاز اور تکمیل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید دین اسلام کی شریعت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کہ قرآن مجید ہر شعبہ حیات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق حقیقی ہے۔ مذہب اسلام میں اس خالق حقیقی بزرگ و برتر کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی چار بڑی صفات رب، رحمان، رحیم اور مالک بیان ہوئی ہیں۔ ان چار بڑی اور بنیادی صفات کو ام الصفات کہا گیا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی صفت رب بھی بیان ہوئی ہے۔ لفظ رب میں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پیدا کرنے اور تدریجی طور پر کمال تک پہنچانے کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے تحت قائم ہے۔ لفظ رب میں یہ معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر شے کی ربوبیت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ اس کو بڑھا رہا ہے اور تکمیل کی مدارج کی طرف لے جا رہا ہے۔ سائنسی دنیا میں اس طریقے عمل کو قانون ارتقاء کا نام دیا گیا ہے۔ دنیا کے ہر شعبہ حیات میں ارتقاء کا قانون رائج ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہو رہا ہے کہ روحانی دنیا یعنی مذہبی دنیا اور مادی دنیا ایک لمبے ارتقاء کے بعد کمال کو پہنچی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی تفسیر کے سلسلہ میں تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں
قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یہ اصل ماننے کے قابل نہیں کہ انسان مختلف حیوانوں کی ارتقائی حالت کی آخری کڑی ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک انسانی ارتقاء اپنی ذات میں مستقل اور جداگانہ ہے اور حیوانی ترقی کا اتفاقی مظاہرہ نہیں ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم سورۃ نوح سے ظاہر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نقل فرماتا ہے: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا۔ آیت 14 تا 19۔ یعنی اے لوگو، تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس کے سب کام حکمتوں کے مطابق ہوتے ہیں، حالانکہ اس نے تم کو متعدد دوروں میں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ کس طرح اس نے 7 آسمان اس طرح بنائے ہیں کہ ان کے اندر کامل مطابقت پائی جاتی ہے، اور ان آسمانوں میں چاند بھی پیدا کیا ہے جو نور والا ہے، اور سورج کو بنایا ہے جو روشنی بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اس طرح اگایا ہے جو اگانے کا حق ہے، پھر وہ تم کو اسی زمین میں واپس لے جاتا ہے اور ایک دن تم کو اسی میں سے اچھی طرح سے نکالے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کی تشریح میں مزید بیان فرماتے ہیں۔ ان آیات سے یہ امور ظاہر ہیں: نمبر 1، انسانی پیدائش کئی دوروں میں ہوئی ہے، کیونکہ فرماتا ہے خلقکم اطوارا، اور طور کے معنی عربی زبان میں اندازہ اور حیط اور حال کے ہوتے ہیں مطابق لغت اقرب۔ پس اطوار کے معنی ہوئے کئی حدوں میں سے گزار کر کئی حیطوں اور احوال میں بدلتے ہوئے پیدا کیا ہے۔ اندازہ اور حد کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر اندازہ اور حد میں تم دوسرے اندازہ اور حد سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتے تھے، اور ایک حد میں جب تھے تو دوسری حد کی طاقتوں سے محروم تھے۔ اور حیث اور حالت کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مختلف دوروں میں تمہاری شکل مختلف تھی اور مختلف حالتوں کے ماتحت تم ترقی کر رہے تھے۔ نمبر 2، دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک دور انسانی پیدائش پر وہ آیا ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے تھا، کیونکہ اس آیت میں انسانی پیدائش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بیان کیا ہے، اور ایک حصہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد بیان کیا ہے۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حصہ انسانی پیدائش کا اس وقت سے شروع ہے جب کہ ابھی آسمان و زمین بھی اپنی موجودہ شکل میں ظاہر نہ ہوئے تھے۔ جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ آسمان و زمین کا مادہ ابھی دخانی حالت میں تھا اور سمٹ کر جرم کی شکل میں نہ بنا تھا، اس وقت بھی وہ ذرہ حیات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا جو بعد میں انسان بنا۔ نمبر 3، تیسری بات جو ان آیات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ دخانی مادہ جس سے کائنات بنی سمٹ کر جرم کی شکل میں آ گیا اور آسمان و زمین کے اجرام تیار ہو گئے، تو انسان پر ایک نیا دور آیا اور وہ زمین سے باہر نمودار ہوا، اور جس طرح نباتات کی حالت ہوتی ہے کہ چل پھر نہیں سکتے اور غذا نمدار جگہ سے لیتے ہیں، وہ بھی کمزور تھا اور ابھی حرکت کرنے کے قابل نہ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک حرکت کرنے والے مستقل وجود کی شکل اختیار کرنی شروع کی۔ نمبر 4، چوتھی بات جو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم پھر مٹی میں مل جاتا ہے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اس کی ابتدا مٹی کے اجزاء سے ہی کی گئی تھی۔
ورنہ وہ سڑ کر مٹی نہ بن سکتا۔ بس اس کا مٹی میں مل جانا اور اس کے اجزاء کا مٹی کے اجزاء میں شامل ہو جانا اس کی اصلیت پر ایک دلیل ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس مٹی میں مل جانے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے تمام اجزاء پھر بے جان ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقدر کر رکھا ہے کہ اس کی وہ ترقی یافتہ حالت جو مٹی سے بننے کے بعد اس نے حاصل کی تھی ایک مستقل حیثیت قائم رکھتی ہے، اور اس حیثیت کو اللہ تعالیٰ کسی وقت پھر نمایاں کرے گا اور انسان پھر ایک اور زندگی حاصل کرے گا جس میں اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس آج سے ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش قرآن کریم کے روح سے فوری اور ایک وقت میں نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت سے کہ کائنات کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اسی وقت سے اس نے انسان کی پیدائش کی بنیاد رکھی اور مختلف اوقات میں ترقی دیتے دیتے زمین سے نکال کر اسے بڑھایا اور انسانی شکل دے دی اور شعور اور عقل اسے بخشی۔ اس حالت سے بھی پہلے کی ایک حالت قرآن کریم نے بیان کی ہے، جو یہ ہے کہ انسان یا اس کے ابتدائی ذرات کا کوئی بھی وجود نہ تھا۔ چنانچہ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، سورۃ مریم آیت 68۔ یعنی کیا انسان اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم نے اس کی حیاتی شکل سے پہلے جو وجود اسے دیا تھا وہ اس حالت میں بنا تھا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی اور کسی رنگ میں بھی وجود نہ تھا، یعنی وہ ذرہ حیات بھی موجود نہ تھا جس میں ترقی کرتے کرتے آخر انسانی شکل اختیار کی۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک اللہ تعالیٰ صرف مادہ کا جوڑنے والا ہی نہیں بلکہ مادہ کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کہ کوئی مادہ موجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مادہ پیدا کیا جو سورہ نوح کے بتائے ہوئے طریقے مطابق ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر کا مضمون ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ باقی مضمون اگلے پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہوگا۔ بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔